کلاس 6 اسلامیت ایمانیات و عبادات باب 2 اس کے یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور نیکسٹ ایکسرسائز کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دینا کہلاتا ہے شرک۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عقیدہ پر زور دیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر صدقے دل سے ایمان لانے سے انسان کا دل ہو جاتا ہے پرسکون۔ پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب تھا شرک کرنا۔ درسی کتاب کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی عقیدہ توحید کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دینا شرک ہے۔ شرک کی مذمت پر 2 جملے لکھیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی گناہ کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اس لیے وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے؟ عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اسی سے ہی مدد مانگیں اور اسی کے نازل کردہ دین پر عمل کریں، اور اسی سے ہی مانگیں اور اسی کے نازل کردہ دین یعنی کہ اسلام پر عمل کریں۔ ترجمہ لکھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدہ کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے ہر قوم کی طرف۔ روز محشر جن کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسول اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ انسان تھے۔ رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ خاتم النبیین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسالت سے کیا مراد ہے؟ رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانوں میں سب سے بڑھ کر تعریف کا مقام۔ مقام محمود کا سب سے مستند مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ تو تھے ہماری ایکسرسائز میں سے ہم نے کچھ سیکھا یہاں پہ۔